السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم نے اچھی صحبت کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ کچھ حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا، اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کے لیے سے سننے کی اور کہنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ انسان اچھا یا برا صحبت سے بنتا ہے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس رہتا ہے تو ویسے ہی اس کے نظریات، خیالات، اخلاق و اعمال بن جاتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام چونکہ مکمل جامع دین ہے تو اس نے ہمیں اس بارے میں بھی اہم ہدایات دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم نہ بیٹھ مگر مومن کے ساتھ۔ اب مومن کی سطحیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کا ایمان اتنا کہ وہ صرف نماز پڑھتا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر آگے ہے کہ وہ نماز فرض کے ساتھ سنت کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، تیسرا اس سے اونچے درجے کا ہے کہ وہ صرف نماز کا ہی اہتمام نہیں کرتا بلکہ گناہوں سے بچنے کی فکر بھی کرتا ہے، حرام و حلال کی تمیز رکھتا ہے، تیسرا اس سے اونچے درجے کا ہے کہ اپنے اخلاق پہ نظر ثانی کرتا رہتا ہے کہ میرا رویہ لوگوں سے کیسا ہے، میرے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح جو شخص اونچے درجے کا مومن ہو اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ جو فطری نظام زندگی ہے دین، وہ اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے رہے، پہلے وہ مشرکین کی اولاد تھے، معاشرے کے بدترین لوگ تھے، پھر وہی آہستہ آہستہ قیامت تک انور لوگوں کی مثال بن گئے۔ ان میں ساری صفات اور عادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کی صحبت کی وجہ سے منتقل ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایسا کوئی آدمی لازمی منتخب کریں جو اعمال و اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہو اور وقتاً فوقتاً ہم اس کے پاس جا کر بیٹھتے رہیں۔ اور یہ جو چیز ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ان کے پاس لے جانا، یہ انسان کو اچھا بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے بات چیت، جیسے میں بات چیت کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ دوسرا طریقہ کتاب پڑھنا، کہ آدمی کتاب پڑھ لے بیٹھ کر، اس سے بھی کچھ معلومات مل جاتی ہیں، لیکن اصل جو انسان کو تبدیل کرتی ہے وہ صحبت ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، لائق فائق تھے۔ تو شروع میں ان کا مزاج صرف لکھنے پڑھنے کا تھا۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ فلاں کتاب کا مطالعہ کر لوں، بخاری شریف کا مطالعہ کر لوں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لوں، تو اس طرح فکر تھی ان کی۔ تو بہت زیادہ ذکر و اذکار، اللہ کی طرف توجہ ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بھون میں ہی رہتے تھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جی آپ نے کس سے بیعت کی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ میری بیعت کر لیں اور ہمارے سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ تو ان کے ذہن میں غلط فہمیاں تھیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں بیعت نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ اگر میں آپ کی بیعت کروں گا تو پھر آپ مجھے کہیں گے فلاں تسبیح کرنی ہے، فلاں وظیفہ کرنا ہے، اشراق پڑھنی ہے، اوامین پڑھنی ہے، یہ تو صوفیوں والے کام ہیں۔ تو میں تو اس سے بڑا کام کر رہا ہوں، میں عالم ہوں اور میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، درس حدیث، درس قرآن دیتا ہوں، لوگوں سے ہدایت ہوتی ہے، تو میں صوفیوں والے کام پھر میں نہیں کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بیعت کر لیں، ہم آپ کو ایسا کوئی معمول نہیں بتائیں گے کہ آپ نے فجر کے بعد، عصر کے بعد فلاں وظیفہ پڑھنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، فلاں نوافل پڑھنے ہیں،
یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے کہ آپ نے 3 دن ہماری خانقاہ میں وقت گزارنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گزار لوں گا۔ چنانچہ یہ 3 دن وہاں رہے تو خانقاہ کا اچھا ماحول تھا، عملی ماحول تھا۔ یہ وہاں رہے تو انہوں نے دیکھا رات کو آخری حصے میں خانقاہ کے معمول کے مطابق مریدین اٹھے اور تہجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب کچھ شور ہوا تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو آنکھ کھلنے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا، وقت دیکھا، تہجد کا وقت تھا۔ تو پہلے تہجد کی نماز پڑھتے تو نہیں تھے، تو پھر اب دل میں خیال یہ آیا کہ اگر میں تہجد کی نماز نہ پڑھوں تو یہ عام ان پڑھ لوگ کیا سمجھیں گے، مولوی صاحب آرام کر رہے ہیں اور ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے مولوی صاحب ہیں؟ تو یہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے بادل ناخواستہ وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد جو خانقاہ کا معمول تھا کہ وہاں کے لوگ تہجد پڑھنے کے بعد ذکر کرتے تھے، یہ پھر ذکر مصروف ہو گئے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ پھر عصر کی نماز، فجر کی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے سنتیں ادا کی اور فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں کا معمول تھا کہ لوگ تلاوت کرتے تھے، تو یہ بھی تلاوت کرنے لگ گئے۔ سارے کر رہے ہیں، میں کیسے تلاوت نہ کروں، کیسے میں لیٹ جاؤں یا بیٹھا رہوں۔ پھر اس کے بعد اشراق کا وقت ہوا تو لوگوں نے روٹین پر اشراق کی نماز پڑھی، تو انہوں نے بھی اٹھ کے پڑھ لی۔ تو 3 دن وہاں یہ رہے اور 3 دن میں جتنے بھی وہاں کے معمولات تھے وہ سارے انہوں نے پورے کیے۔ پھر 3 دن کے بعد واپس جانے لگے تو حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب آپ نے تو مجھ سے سارے کام کروا دیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ اشراق کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں یا آپ درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو۔ تو حضرت سمجھ گئے تھے کہ یہ میں زبان سے کہوں تو ان پر اثر نہیں ہوگا، ذہن میں غلط فہمی ہے کہ ان کاموں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب اس ماحول میں رہیں گے تو یہ خود بخود کریں گے۔ تو اصل انسان کو ماحول اور صحبت ہی چینج کرتی ہے، خواہ انسان اچھی صحبت میں زیادہ اچھا بن جاتا ہے، بری صحبت میں زیادہ برا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دوست احباب کی، اپنی سوسائٹی، صحبت اور مجلس کے لوگوں میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کن کے ساتھ دوستی ہے، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس صحبت کی اہمیت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمت کے لیے آتا تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن آپ نے کبھی اس کو منع نہیں فرمایا، نفرت کا اظہار نہیں فرمایا کہ تم تو غیر مسلم، میرے پاس نہ آیا کرو۔ وہ کافی عرصہ آتا رہا تو پھر کچھ دن نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ لڑکا ایک آتا تھا وہ آج کل نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ بیمار ہے۔ تو آپ کا چونکہ اس سے تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ جب آدمی کسی سے کوئی تعلق پیدا ہو جائے، دوستی کا تعلق ہو، رشتہ داری کا تعلق ہو، تو آدمی حد تک اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرے، معمولی باتوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بڑی اہم سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے تعلقات تھے ان میں سب لوگ معیاری تو نہیں تھے کہ سارے آپ کے معیار کے پورے اترتے ہوں، ہر طرح کے لوگ تھے، دیہاتی بھی تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، غیر تعلیم یافتہ بھی تھے، تربیت یافتہ بھی تھے، غیر تربیت یافتہ بھی تھے۔ تو جس سے آپ کا تعلق ہو جاتا تھا تو آپ اس کی غلطیوں کو برداشت فرمایا کرتے تھے، اصلاحی کوشش فرماتے تھے اور تعلق کو نبھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بلکہ میں نے جو پڑھا تھا کہ 2 یا 3 کلومیٹر آپ پیدل چل کے تشریف لے گئے، اس کا گھر دور تھا۔ وہاں جب آپ گئے اور آپ نے جا کر ان کی خیریت دریافت کی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، تو اس کے والد سامنے کھڑے تھے۔ اس کے والد نے کہا کہ اطیع ابو القاسم، ابو القاسم نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنیت تھی، اگر تم چاہو تو ابو القاسم کی بات مان لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ اس لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی صحبت کی وجہ سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھی صحبت کی مثال یہ ہے، اور بری صحبت کی مثال بھی صحیح بخاری میں ہے، ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
اور آپ کے بڑے مہربان محسن جناب ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو کہتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لیں، صرف کلمہ ہی پڑھ لیں، باقی کوئی اور کام نیک آپ نے مسلمانوں والا نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں قیامت میں آپ کی سفارش کر سکوں کہ اللہ چچا مسلمان ہو گئے تھے۔ تو لیکن اس وقت ان کے پاس ابو جہل، امیہ بن خلف اور دوسرے ان کے پرانے جوڑی دار غیر مسلم تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو ان کے جو دوست تھے وہ کہنے لگے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ کر جاؤ گے، ساری زندگی آپ نے باپ دادا کے دین پر عمل کیا اور تم موت کے ڈر کی وجہ سے بھتیجے کلمہ پڑھو گے، ایسا نہ کرو۔ مسلسل وہ یہ کہتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ بالآخر ابو طالب نے آخر میں یہی کہا کہ میں اپنے باوا اجداد کے دین پہ مر رہا ہوں۔ تو دیکھیں بری صحبت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات برے دوست، بری صحبت انسان کو چھوٹی موٹی غلط فہمیاں تو کیا کفر تک میں مبتلا کر دیتی ہیں اور اسی کفر میں انسان کی موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی صحبت میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں اسی موضوع سے متعلق جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جنتی لوگ آپس میں بات چیت کریں گے، فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ایک جنتی آدمی کہے گا کہ کان علی قرین، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، میں اسے تلاش کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جنت میں اسے تلاش کرے گا، وہ دوست اسے نظر نہیں آئے گا، تو پھر وہ جنتی دوست سوچے گا کہ اب یہاں تو ٹھکانے دو ہی ہیں، لوگ جنت میں ہیں یا جہنم میں، تیسرا کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہے۔ پھر وہ جنتی شخص جہنم میں جھانک کر دیکھے گا، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ جب جہنم میں دیکھے گا تو اس کا وہ دنیا والا برا دوست جہنم میں نظر آئے گا اور جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ پھر وہ جنتی دوست کہے گا، کیسے آگے، قال تاللہ لئن کدت لتردین، کہ اللہ کی قسم شکر ہے میں تجھ سے دور رہا، اگر میں تیرے قریب رہتا تو مجھے جہنم میں ہی پہنچا دیتا۔ تو اس لیے اچھی صحبت اور بری صحبت کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں پہ نظر ثانی کریں، اپنے بچوں پہ نظر ڈالیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، ہمارے دوست کیسے ہیں، اور اچھے لوگوں کے پاس ہم بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جس چیز میں کمی کوتاہی نظر آئے اور وہ اچھائی جس شخص کے اندر ہو اس کے پاس ہم بیٹھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً ایک شخص کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے اور اسے احساس میں اندر غصہ بہت زیادہ ہے، یا ایک آدمی کے اندر بد اخلاقی بہت زیادہ ہے، بد اخلاق آدمی ہے، مزاج میں سختی ہے اور اسے احساس میں اندر ہی کمزوری ہے، مجھے ختم کرنی چاہیے۔ اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو دیکھے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے مزاج میں نرمی ہو، برداشت ہو، وہ کچھ عرصہ اس سے تعلق رکھے اور اس کے پاس آئے جائے تو انشاءاللہ اس کے مزاج میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور جو بد اخلاقی ہے وہ اچھے اخلاق میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اپنی کمزوریوں کا احساس ہو جانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے یہ مزاج عطا فرمایا تھا کہ وہ ان کو اپنی کمزوری کا احساس ہو جاتا تھا، پھر اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں بڑی سختی ہے اور مجھے اس کا احساس ہے، میری زبان اور دل میں سختی نہیں ہونی چاہیے لیکن بڑی سختی میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو تم یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو، جب تم یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو خود بخود دل میں خیال آئے گی وہ بے سہارا بچہ ہے جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے، تو خود بخود دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ تم جنازہ کثرت سے پڑھا کرو، جب تم جنازہ کثرت سے پڑھو گے اور سوچو گے تو اس وقت پھر موت یاد آئے گی۔ جیسے یہ ہمارے ساتھ رہتا ہوا ایک آدمی دنیا سے آج جا رہا ہے تو ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، ایسے ہی تو خود بخود دل نرم ہو جائے گا۔ تو یہ احساس کمزوری اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت سے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا، بد اخلاق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بد اخلاق ہونا چاہیے۔ آج کل اچھا اخلاق کا دور نہیں ہے، آج کل شریف آدمی کا دور نہیں ہے۔ اچھا وہ اسی طرح بددیانتی میں مبتلا ہوتے ہیں، جھوٹ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں،
اور اسی پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ آج کل تو سچائی کا دور ہی نہیں ہے، دیانتداری کا دور ہی نہیں ہے، سچی بات کرو تو لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے، جھوٹی بات کرو تو لوگ فوراً اعتماد کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں، اور یہ بری صحبت سے ہی انسان کے اندر بیٹھ پکی ہو جاتی ہیں۔ انسان اچھے ماحول میں جاتا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، پھر اچھی باتیں اندر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.